میں ضرور جاؤں گا اور ظاہر ہے یہاں میرے سبھی جاننے والے ہیں تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھیے بہت سارے شاعر ایسے ہیں، اسی شہر میں عزیز بانو دارا وفا جیسی ایک شاعرہ بھی تھی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی سب سے بہتر، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شاعرہ تھی، لیکن عجیب افسوس کی بات ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ایک اچھی عمر، اور وہ قرۃ العین حیدر کی کنٹمپریری تھی، ان کے ساتھ پڑھ چکی تھی، لیکن ان کی زندگی میں بھی ان کا کلام نہیں آ پایا کتابی شکل میں۔ تو مجھے واقعی یہ خوشی ہو رہی ہے، یہ کتاب جو ہے دیکھیے زندہ کیا رہتا ہے، زندہ رہ جاتا ہے لفظ، ورڈز زندہ رہتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے اس میں آنے والے وقتوں میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی فتح پور کے حوالے سے کوئی PhD ہوگی تو یقیناً متین فتح پوری صاحب میرے والد کے دوستوں میں تھے، جو سچ بات ہے۔ میرے والد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کا 60-65 سال مشاعروں میں گزرا ہے اور وہ یونیورسٹی میں بھی کئی یونیورسٹیز میں رہے، تو ان کے ساتھیوں میں تو یہ پرانے لوگ تو بڑے قلندر ہوتے تھے، بے نیاز ہوتے تھے۔ آج کا دور یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے، وہ لوگ بھی، وہ شاعر بھی جو 2-3 غزلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سب سے بڑا شاعر تسلیم کر لیا جائے، اور وہ خود اپنی سیلف پبلسٹی میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں وہ لوگ جو گزر گئے بڑے قلندر ٹائپ تھے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ ان کا جو خاندان ہے، ان کا جو خون ہے، ان کا جو ایک طریقے سے ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو مجھے واقعی آج بہت خوشی ہوئی، آپ ان کی نوازی ہیں۔ میں اپنی بھانجی کو دیکھتا ہوں، وہ اپنے میرے والد اپنے نانا کے لیے اس نے بھی ایک آرٹیکل لکھا اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ تو یہ رشتے جو ہیں یہ بہت ہی جذباتی ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نروس ہو رہی ہیں، حالانکہ میں وہ آپ کی نروسنس سمجھ رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ میرے والد نے کبھی مجھے نہیں سنا۔ میرا جو پہلا میں نے تقریر کی وہ بھی آج سے 10 سال پہلے ان کے تعزیتی جلسے میں، اس لیے میں اس وقت نہیں بولتا تھا کہ اگر میں کچھ مائک پہ بولوں گا تو لوگ موازنہ کریں گے، صاحب دیکھیے ملک زادہ صاحب کے بیٹے ہیں اور ان میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن اب جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ملک زادہ صاحب جو ایک بہت اچھے مقرر تھے، جب آپ بول رہے تھے تو ایک ہلکی سی جھلک جو ہے آپ کے والد کی آپ کو دکھائی دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے میرے لیے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو میں یہ بات بھی مجھے ہے تو میں واقعی بہت خوش ہوں، میں دیر تک بول سکتا ہوں۔ کتاب میں نے چونکہ ابھی صرف یہ کور دیکھا ہے اور پڑھا نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں وہ غزلیں ہوں گی جو دل کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی معاملات اس میں بتائے جائیں گے، یعنی وہ غم جانا بھی ہوگا اور غم دوران بھی ہوگا۔ ایسی شاعری وہ لوگ کر رہے ہیں، تو ہمیں اب یہ چاہیے آپ لوگوں کو کہ اس کتاب پہ بات چیت بھی ہو، اور اللہ کو ایسا فنکشن ہو کہ ہم لوگ اس میں بات چیت بھی کریں۔ اور دیکھیے اس کتاب کو پہنچنا بھی چاہیے، میرا خیال ہے اس کو ریویو کے لیے بھی آپ اخباروں میں بھیجیے، تاکہ متین فتح پوری صاحب ظاہر جیسا واصف بھائی کا بھی ظاہر ہے 35-40 سال سے آپ مشاعروں کی، اور آپ نے ابھی بتایا کہ کیا شخصیت تھی متین صاحب کی، تو میں تو ایسے بزرگوں کو سلام کرتا ہوں، ان کی یادوں کو۔ اور میں جس طرح سے لوگ یہاں موجود ہیں، میرے والد نے ایک شعر کہا تھا جو میں آج متین صاحب کو یاد کرتے ہوئے آپ سب کی نظر کرتا ہوں، ایسی شخصیتیں کم ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، ادبی حوالے سے اس شعر کو لیجیے گا کہ میں ایک جام ہوں کس چیز کے ہوٹھ تک پہنچوں، میں ایک جام ہوں کس چیز کے ہوٹھ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہیں مجھے۔ تو میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے متین صاحب کے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں اور کس خلوص کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ میری خواہش بھی ہے کہ ایسے اور لوگ آئیں جو اپنے بزرگوں کو یاد کریں۔ اگر وہ شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، تو ان ادبی شہکاروں کو اکٹھا کریں اور اس کو شائع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔